صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے، 22 جمادی الاخری یوم صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے صدیق اکبر ہیں، یعنی ان کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے نا اتنا کم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ کا حکم نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت ابو بکر ہیں۔ مومنوں پر بہت نرم تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کی ابتدائی ایام میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے، اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے، اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گویا کہ دفاع کیا کرتے تھے، آگے ہوا کرتے تھے، اور بہت ساری مخالفت خود اپنے اوپر لے لیتے تھے، پریشانیاں لیتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے، اور اس میں بڑے بڑے کفار سرداروں کی مخالفت کی کسی طرح بھی آپ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کی انتہائی محبت کا عالم تھا، بہت محبت کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن ایک ایسے ذہن میں آتا ہے، دل کہتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ ہوتی ہے نا کہ یار میں الگ ہوں گا، وہ کچھ پیچھے سے کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے جب کسی سے آپ کو کسی سے محبت ہوگی نا تو آپ کو ہوگا کہ اسی خوشی میں آپ کو بڑی خوشی ملے گی، اور اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس کو دکھ نہ پہنچے، اس کو پریشانی نہ ہو، یہ ایک سوچ آپ کے سر پر سوار ہو جائے گی کہ جس سے محبت کرتے ہو نا وہ بس خوش رہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو صحابہ کرام کی محبت کے تو کیا کہنے۔ اسی میں وہ واقعہ یاد آیا ابھی کہ وہ جو صحابی کا جو واقعہ ملتا ہے کہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کسی نے کہا نا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہو اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں تمہاری جگہ شہید کر دیں؟ شہید کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، کفار کیا کہیں گے؟ تو وہ صحابی جو عشق رسول میں انہوں نے جو فرمایا وہ ان کا حصہ تھا، اور واقعی یہ عشق کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے، اسباق محبت یہ سکھا گئے ہم کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسا عشق ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، آپ کے بارے میں کیسی سوچ و کیفیت ہونی چاہیے، یہ ہم کو سکھا گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ فرما گئے کہ تم تو یہ بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں یہاں ہوں، یعنی وہ شہید ہو رہے تھے، فرماتے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں یہاں ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی میں میرے گھر میں ہوں بیوی بچوں کے ساتھ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ وضاحت کر رہا ہوں اپنے انداز سے کہ وہ شہید ہونے کے لیے موجود ہیں، جان جا رہی ہے، لیکن اس وقت بھی عشق رسول اپنی معراجوں کو ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں کا عالم تھا۔ اب جن کو ہم کہتے ہی عاشق اکبر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ صحابہ میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صدیق اکبر، جان و مال قربان کرنے والے صدیق اکبر، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بہادر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس میں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات ملتے ہیں۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین سے سب سے سخت تکلیف جو پہنچی وہ یہ تھی کہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ڈالا اور کہا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ اب غور کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مطلب کہتے ہیں وہ موقع پر پہنچنا، اور ایسے کئی واقعات آپ کے ملتے ہیں۔ خیر،
کہتے ہیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت میں امت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہم اسی امت کے غمخوار امت، خیر خواہ امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں منا رہے ہیں۔ واقعی ان کی زندگی کے بہترین پہلو ہیں، جو بات کی فتوحات ہیں، جو بات کی اسلام کی ترویج و اشاعت ہے، اسلام کی سربلندی کی جو کتابوں میں جو واقعات پڑھتے ہیں، حقیقت اگر دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو حقیقی طور پر جو ان کاموں کی جو بنیادیں ڈالی گئیں، یہ بنیاد ڈالنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے واقعی جو مرتدین تھے، جنہوں نے ارتداد کیا، اسلام سے پھر گئے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہوئے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بالکل قدم بقدم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے چلے گئے۔ ان کا اتفاق، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا عشق رسول، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا۔ تو پھر انہی کی فراست ہی کہا جائے، میں کہوں گا کہ ان کا امت کی غمخواری اور امت کی خیر خواہی کی ایک مثال یہ بھی قرار دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین عطا فرمایا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان ہے، یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین مسلمانوں کو عطا فرما دیا کہ میرے بعد عمر مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بلندی عطا فرمائے، آپ کی تربت پر کرو رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تو الحمد دعوت اسلامی یہ فیضان صدیق اکبر ہے، فیضان خلفائے راشدین ہے۔ اس وقت ہم سفر میں ہی ہیں کہ دوران سفر کچھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرتی کچھ بیان کرنے کی سعادت عطا ہوئی ہے۔ محبت بہت کرتے تھے، یہ امت سے واقعی بہت محبت کرتے تھے، اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی ان کے دل میں ایک الگ سے جگہ ہوا کرتی تھی۔ جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا، امیر لشکر تھے، تو پیدل چھوڑنے گئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنی ماشاءاللہ ان کی شفقت و محبت تھی، واقعی بڑے شفیق تھے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔